السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، غزوہ خیبر کے بعد مزید کیا واقعات پیش آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آئیے آج کی اس ملاقات میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک غزوہ پیش آیا جسے غزوہ ذات الرقاع کہا جاتا ہے۔ یہ کب پیش آیا؟ ربیع الاول کے مہینے میں سن 7 ہجری میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کے یا اس علاقے کے بدوؤں پر حملہ کرنے کے لیے، جو دوسروں کے علاقوں میں جا کر کے ڈاکے وغیرہ ڈالا کرتے تھے، ان لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنایا اور صحابہ کرام کو حکم دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 400 یا 700 صحابہ کے ساتھ آپ نے ایسے علاقوں کا رخ کیا جہاں پر ایسے بدو، ایسے ڈاکہ ڈالنے والے پائے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنا رعب ڈالا، اپنا خوف ڈالا، اپنا اثر ڈالا، اور بہت حد تک یہ سارے لوگ کنٹرول میں آ گئے۔ جنگ کی کہیں بھی نوبت نہیں آئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے۔ اسی غزوے میں، اسی سفر کے دوران ایک وہ واقعہ پیش آیا جو توکل کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جگہ آرام کرنے کے لیے رکے ہوئے تھے، تمام لوگ آرام فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے، اور تلوار درخت کی ٹہنی سے اور درخت کی ایک شاخ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹکا دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام کرنے لگے کہ اسی دوران ایک بدو آیا، ایک دیہاتی، ایک عرابی آیا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اپنے ہاتھ سے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ آپ مجھ سے ڈرتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں۔ تو اس نے کہا پھر میرے ہاتھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ۔ اللہ کا لفظ سنتے ہی اس بندے کے دل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور اللہ کا خوف سوار ہوا، اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر زمین پر گری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور بتایا اور پوچھا کہ اب میرے ہاتھ سے کون تمہیں بچائے گا؟ اس بندے کا اللہ پر ایمان نہیں تھا، اس بندے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اب آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، آپ مجھے چھوڑ دیجئے، نہ میں آپ سے خود لڑائی کروں گا اور نہ آپ کے ساتھ لڑنے والوں میں شامل ہوں گا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے بعد اسی سال یعنی سن 7 ہجری میں مختلف علاقوں کی طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قیادت میں مختلف سرایا روانہ کیے، مختلف فوجیں روانہ کی، تاکہ ایسے تمام لوگوں کا ناطقہ بند کیا جائے، اور ایسے تمام لوگوں پر قدغن لگایا جائے، اور ایسے تمام لوگوں کی کاروائیوں پر بریک لگا دیا جائے۔ پھر یہ سال جب ختم ہونے کے قریب آیا، ذی قعدہ کا چاند نکلا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق، اس کی دفعات اور اس کے پوائنٹس کے مطابق، اب اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح کی دفعات طے کی تھی، اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ تھا، مسلمان اس سال جائیں گے، یعنی سن 6 ہجری میں جائیں گے، اگلے سال یعنی سن 7 ہجری میں آئیں گے، اور 3 دن ٹھہر کر کے عمرہ کریں گے، اور اس کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن 7 ہجری ذی قعدہ کا مہینہ آیا، صحابہ میں اعلان کیا عمرۃ القضاء کے لیے، عمرہ کے لیے نکلنا ہے۔ چنانچہ سارے صحابہ نے تیاریاں کرنا شروع کر دیا، اور آپ نے کہا جو کوئی صلح حدیبیہ میں شریک تھا، اس میں سے کوئی بھی بندہ پیچھے نہیں رہے گا۔ بہت سارے لوگ اس دوران شہید بھی ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر 2000 صحابہ تیار ہو گئے۔ اس سے پہلے 1400 صلح حدیبیہ میں تھے، اس میں کچھ لوگ شہید ہو گئے، تو کچھ اور لوگ اس میں اضافہ ہو گیا، 2000 کی تعداد ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے پیش نظر، تاکہ کہیں کفار وغیرہ بدعہدی کر کے ہم پر حملہ نہ کر دیں، ہتھیار وغیرہ بھی لے لیے اور آگے بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچے، آپ نے عمرے کا احرام باندھا، اور اس کے بعد صحابہ کے ساتھ آگے بڑھے۔ ایک اور مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی قیادت میں 200 لوگوں کو وہیں پر بٹھا دیا، ہتھیار وغیرہ رکھ دیے تاکہ ہتھیار وغیرہ کی حفاظت کی جائے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ پوری آن بان شان شوکت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ 2000 کی تعداد تھی، 200 کم ہو گئے، وہاں ٹھہرا دیا تھا آپ نے، اور 1800 کی تعداد پہنچی۔ ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، مکہ میں داخل ہوئے۔ اب جب مکہ میں داخل ہوئے
تو نہایت ہی تواضع و خاکساری انکساری کے ساتھ صحابہ چل رہے تھے. مشرکین دیکھ رہے تھے چھپ چھپا کر کے. انہوں نے تبصرہ کیا کہ یثرب کے ہواؤں نے، مدینہ کی ہواؤں نے ان لوگوں کو کمزور کر دیا ہے. چنانچہ جب مشرکین کا تبصرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو صحابہ سے کہا کہ جب طواف کرو تو طواف کے پہلے 3 چکر میں رمل کرو، یعنی تھوڑا تیز دوڑو، اپنی طاقت کا ثبوت پیش کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استباع کا بھی حکم دیا کہ داہنا کندھا کھلا رکھو اور اس طریقے سے طواف کرو. مشرکین نے جب یہ دیکھا تو اب جوابی تبصرہ کیا کہ یہ لوگ تو طاقتور ہیں اور فلاں سے زیادہ طاقت ان کے پاس ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں، خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. آپ نے چھڑی سے حجر اسود کو ٹچ کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرنا شروع کیا. طواف مکمل ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا اور مروہ کی سعی کی، 7 چکر لگایا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حلق کروایا، سر مڈوایا، اور اسی موقع سے قربانی وغیرہ کے جانور لے کر کے آئے تھے. قربانی کا دن آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی قربانی بھی کی. جب 3 دن مکمل ہو گئے تو معاہدے کے مطابق مشرکین مکہ نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ 3 دن ہو چکے ہیں، اب نکل جاؤ. لیکن اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو اس مقام پر بھیج دیا جہاں ہتھیار رکھے ہوئے تھے اور ان لوگوں سے کہا جاؤ، اب تم نے عمرہ کر لیا ہے، ہتھیار کی حفاظت کرو، وہاں جو لوگ ہیں ان کو عمرہ کے لیے بھیج دو. تو اس طریقے سے تمام لوگوں نے عمرہ کر لیا. 3 دن مکمل ہو گئے. معاہدے کے مطابق اب باہر نکلنا تھا. باہر نکل رہے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی چچا چچا پکارتے ہوئے بھاگنے لگی. علی رضی اللہ عنہ بڑھے، جعفر رضی اللہ عنہ بڑھے کہ اس کو لے لیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اس بچی کی کفالت کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ حمزہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی دونوں آپس میں بہن تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا. 3 دن مکمل ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چھوڑ کر کے مقام شریف میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی اور اس شادی کی ذمہ داری اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، کیونکہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام الفضل یہ میمونہ کی بہن تھی. اس اعتبار سے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی. شادی ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس شادی کے بعد ولیمہ کرایا. اس طریقے سے معاہدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کر لیا، معاہدے کے مطابق واپس آ گئے اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام صحابہ کا کام مکمل ہو گیا. اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کئی ایک اور سرائے اور کئی ایک جو ہے اور مہمیں روانہ کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قیادت میں. اور پھر سن 8 ہجری کا سال شروع ہوتا ہے جس سال میں کئی ایک اہم واقعات پیش آئے جن کا تفصیلی تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقاتوں میں آپ کے سامنے رکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.